پریزیڈنٹ صاحب کل قومی اسمبلی میں ایک ریزولوشن پیش کیا گیا، انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے پیش کیا، ریزولوشن منظور بھی ہو گیا ہے، اور اس میں اعلیٰ عدلیہ پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ آپ سیاست میں مداخلت کرتے ہیں، آپ مداخلت بند کر دیں۔ تو ہماری قومی اسمبلی میں ریزولوشن منظور ہوا ہے جس میں سیدھا سیدھا الزام لگا دیا گیا جوڈیشری پہ کہ آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں پالیٹکس میں۔ کیا واقعی جوڈیشری پالیٹکس میں انٹرفیئرنس کر رہی ہے؟ حامد میر صاحب، میں آج صبح کسی سے اس بات کو ڈسکس بھی کر رہا تھا کہ جب پریشر پڑتا ہے نا تو انسان پر، تو کہیں نہ کہیں وہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ اپنے مزاج سے ہٹ کر بھی بات کرتا ہے۔ اور میں مثال دے رہا تھا، ہماری ایک پارٹی پی ٹی آئی کی لیڈر ہے، جب ان کے اوپر ٹیئر گیسنگ وغیرہ ہوئی تو انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے ٹیلی ویژن پر، وہ عام طور پر نہیں استعمال کرے۔ مجھے یاد آ گئے۔ تو یہ عام پبلک ری ایکشنز ہیں، انسان کے اپنے ری ایکشنز ہیں۔ پریشر پڑے گا وہ ری ایکٹ کرے گا۔ یہی حال انسٹیٹیوشنز کا ہے۔ اچھا، اب ری ایکٹ کرے گا، اگر میرے اوپر پتھر پڑے یا جو کچھ بھی ہو، مجھے ایک مرتبہ کسی تھانے میں غصہ بھی آیا تو میں نے وہ الفاظ استعمال کیے جو میں عام طور پر نہیں استعمال کرتا ہوں، اور بعد میں شرمندگی ہوتی رہتی ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مگر اسی طرح سے انسٹیٹیوشنز پر جب پریشر آتا ہے تو کریکس نظر آتے ہیں۔ یہ میرے کریکس ہیں جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا، یعنی میری 99% پرسنالٹی کا حصہ نہیں ہے، مگر جب مار پڑے گی تو میں نے یہ ری ایکٹ کیا۔ ٹھیک ہے جی، یہی انسٹیٹیوشنز کا حال ہے کہ انسٹیٹیوشنز پر جب پریشر پڑتا ہے نا تو کریکس نظر آنے لگتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کبھی نہ انسان کے اوپر ایسا پریشر ڈالا جائے مار پیٹ کا، یا کسی کو اغوا کر لیا جائے اس کے اوپر۔ جب جو آپ کو معلوم ہے جب اغوا کرتے تھے پیسوں کے تاوان کے اعتبار سے، ہے نا، تو وہ پریشر ڈال کر فیملی سے پیسے لے جاتے تھے۔ تو یہ جو کیفیت ہے یہ انسان، جہاں تک انسان کے اوپر ہے ویسے میں سمجھتا ہوں انسٹیٹیوشنز پر ہے۔ تو جوڈیشری کے اوپر بھی جب پریشرز پڑے ہیں تو انہوں نے بھی، سیاستدانوں کے اوپر جب پریشرز پڑے ہیں تو انہوں نے بھی، تو آئین کے اوپر جہاں پریشرز پڑے ہیں تو وہاں بھی ہر جگہ کہیں نہ کہیں اس میں درار نظر آئی۔ تو پاکستان تو بھرا ہوا ہے۔ دیکھیے، آپ نے کہا 73 کے آئین کو 50 سال ہو جائیں گے، مگر 73 کا آئین 4 سال بعد لپیٹ دیا گیا، 4 سال، ہے نا۔ اس کے بعد جناب 77 سے لے کر 88 تک 11 سال آئین گھر میں رہا، پھر 11 سال کے بعد پھر وہ 12-13 سال 99 میں یا 2000 میں پھر وہ لپیٹ دیا گیا، پھر گھر چلا گیا، پھر 2008 میں پھر وہ واپس آیا۔ اور ابھی بھی ہماری اور آپ کی کوشش ہے کہ یہ جو 15 سال ملے ہیں یہ 15 سال طویل ہوتے جائیں پاکستان کی تاریخ میں۔ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے سیاستدانوں پر اور سارے انسٹیٹیوشنز پر، مگر سب انسٹیٹیوشنز کے اندر مجھے آج کل یہ کریک پریشانی کے نظر آ رہے ہیں، پریشانی کے کریکس ہیں، یعنی یہ کہ ہمارے پر پریشر پڑ رہا ہے اور ہم اس کو کیسے ری ایکٹ کریں۔ تو ڈویژن آف تھنکنگ بھی ہو جاتی ہے ہر انسٹیٹیوشن میں، چاہے وہ سیاسی جماعت ہو، چاہے وہ اسمبلی ہو، پارلیمنٹ ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ فوج ہو۔ تو وہ تھنکنگ کے اعتبار سے ری ایکشنز جو ہے نا، کریکس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ تمام انسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوشن کو اس کی صحیح اسپرٹ میں فالو نہیں کرتے؟ میرا خیال ہے آپ کی بات بالکل 100% درست ہے، اس کے اندر کوئی، مگر انسان ہے سب جگہ، تو وہ گنجائشات انسان ہے۔ پھر جس خاندان کے اندر بد زبانی شروع ہو جائے، تو مجھے یاد ہے کہ بزرگ کہتے تھے کہ اپنی اولاد سے بھی ذرا احتیاط سے بات کرو، کل کو وہ کھڑا ہو کر بد زبانی نہ کرے۔ تو وہ سٹیج جو ہے نا وہ ہم بریک کر چکے ہیں بہت ساری جگہوں پر۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ جب بیٹھنے کے لیے کہو کہ اکٹھا بیٹھ جاؤ، تو ساری دنیا کے اندر یہی ہوتا ہے کہ خاندان کے اندر تو بزرگ ہوتا ہے، اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، ہے نا، اس نے یہ کہا، ابا جی اس نے یہ کہا بیٹھ جاؤ، چچا اس نے یہ کہا بیٹھ جاؤ، چین سے بیٹھو۔ اچھا، یہ کیفیت جو ہے وہ معاملے کو سلجھانے کی طرف لے جاتی ہے کہ ٹیمپرز ٹھنڈے ہو جائیں، آگے نکلو، کچھ کمپرومائزز کر لو، لے دے کرو، مگر پاکستان پورے گھر کو آگ لگنے سے بچا لو۔ اچھا، اب سب کنونسڈ ہیں کہ ہم آگ سے بچا رہے ہیں، مگر اتفاق یہ ہے کہ اتنی مار دھاڑ ہے گھر کے اندر کہ مجھے تعجب ہوگا کہ کوئی بھی یہ کہے کہ ہم آگ سے بچا رہے ہیں۔ بڑے اصول لوگ پکڑ لیتے ہیں کہ ہم بڑا اصول کی وجہ سے ہم ہر کچھ سیکریفائز کر دیں گے، مگر یہ کہ آج ضروری ہے کہ سیو دا کنٹری، تاکہ اور سیو دا آئین آلسو، آئین کو بھی بچانا بے انتہا ضروری ہے۔